اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست، اب آپ کو صابری عملیات چینل میں آپ کا اپنا عامل محمد رمضان صابری خوش آمدید کہتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج آپ لوگوں کے لیے ایک 15 کا جو نقش ہے اس کی زکوٰۃ کا میں طریقہ کار بتاؤں گا۔ 15 کا نقش بھی اسے کہتے ہیں، 15 کا نقش بھی کہتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تک جو ہے یہ 15 کا نقش ہے، یعنی کہ اس کو جب جمع کریں گے کالم کے حساب سے، را کے حساب سے، تو ہر را کے حساب سے اب جمع کریں گے تو یہ نقش 15 ہی ٹوٹل آئے گا۔ تو یہ 15 کا نقش 15 کا نقش بھی کہلاتا ہے۔ تو جو بھی عامل اگر اس عمل کو انہوں نے نہیں کیا، جو اس عمل کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو وہ ایسے سمجھیں کہ ابھی تک وہ عامل بھی نہیں ہے۔ بہت ہی پاورفل یہ نقش ہے۔ اس کی زکوٰۃ ادا کر کے جب آپ عامل بنیں گے، جو بھی بندہ اس کا عامل بنے گا تو وہ دنیا کا ہر کام اس سے لے سکتا ہے۔ طلاق کا کام، اس کے بعد دشمن کی بیماری کا کام جو ہے، محبت کا کام ہے، لوٹے ہوئے کو یعنی واپس بھاگے ہوئے کو لوٹانے کا کام آپ لے سکتے ہیں، زبان بندی کا کام لے سکتے ہیں، کسی سے پیسہ نکلوانا ہے، کوئی کام غرض کہ کوئی کام بھی دنیا کا آپ اس عمل سے لے سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار بھی میں بتاؤں گا، اس کے استعمال کا طریقہ بتاؤں گا، اور اس کے اس نقش کی جو زکوٰۃ ہے تو یہ پوری زندگی اگر آپ اس کو قابو میں رکھیں گے، روزانہ کی تعداد پڑھتے رہیں گے تو پوری زندگی آپ کا یہ قابو میں رہے گی۔ اور اس کو جاری کرنے کا بھی ایک جو اولیاء کرام سے، جو اللہ کے ولیوں کی طرف سے جو چلتا ہوا سلسلہ کار رہا ہے، تو میرے استاد محترم نے مجھے یہ اجازت تفویض فرمائی ہے، اور میں نے اس عمل کو ماشاءاللہ مکمل کیا ہے، اور بہت ہی آزمودہ یہ نقش ہے۔ 15 کا جو نقش ہے پرتاثیر نقش ہے۔ 15 کا جو نقش ہے یہ مثلث آتشی چال کا یہ نقش ہے۔ تو جو بھی آتشی چال کے مثلث نقوش ہیں تو وہ ویسے بھی پر اثر ہیں۔ تو دوستو، یہ جو نقش ہے آپ پہلے یہ نوٹ کر لیں، میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ یہ ہے آتشی مثلث چال کا نقش 15 کا 15 کا نقش بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ کھانے بنانے ہوتے ہیں، پہلے سب سے پہلے 9 کھانوں کا نقش ہے۔ یہ سب سے اوپر جو 786 لکھنا ہے، پھر 1، پھر 2 3 4 5 6 7 8 9 تک۔ یہ آپ اس کو دیکھ لیں۔ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ نقش جو ہے، اس کی جو زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں بہن بھائی، تو وہ نوچندی جمعرات، کسی بھی مہینے کی نوچندی جمعرات سے آپ یہ شروع کریں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو نقش ہے اس کی زکوٰۃ روشنی میں دی جاتی ہے، یعنی کہ سورج کی روشنی جب پڑ رہی ہو، صبح کا ٹائم جو ہے اس کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے۔ سورج نکلنے کے بعد سے لے کر مغرب تک، مغرب سے پہلے تک، یعنی کہ سورج غروب نہ ہو، دن میں اس کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، رات کو اس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ یہ نقش ہے جو اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کی چال میں یہ آپ کو سمجھا دوں۔ یہ اس کی چال ہے، پہلے اوپر والے کھانے سے 1، پھر 2، پھر 3 4 5 6 7 8، اس حساب کے، اس چال کے حساب سے آپ یہ نقش لکھنا ہے۔ تو دوستو، جو بھی آپ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، آپ لوگوں میں سے بہن بھائی جو بھی، تو اہتمام جیسے عبادت کے لیے آپ کرتے ہیں ویسے کریں۔ ترک جمالی و جلالی، اس نقش کی زکوٰۃ کے دوران 45 دن کی یہ زکوٰۃ ہے، روزانہ آپ نے نقوش لکھنے ہیں 45 عدد تک۔ تو نوچندی جمعرات کے دن سے آپ نے کوئی ایک ٹائم رکھ لینا ہے فکس۔ تو اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس نقش کو نیلی سیاہی سے، پین سے، پوائنٹر اور بال پین سے نہیں، نیلی سیاہی سے پین سے لکھیں گے، ٹھیک ہے جی، 45 عدد لکھیں گے روزانہ، ایسٹ کی طرف منہ کر کے لکھیں گے، اور دن کی روشنی میں لکھیں گے، کسی سے بات نہیں کرنی، ترک جمالی و جلالی پرہیز کرنا ہے۔ میں آپ کو یہ عظیمت پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہ اس عظیمت کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جب آپ پڑھ لیں گے تو ایک نقش پہ ایک دفعہ یہ عظیمت پڑھ کر دم کر کے آپ رکھ دیں گے، کیونکہ نقش کو جاری بھی کرنا ہے۔ یہ نقش کی عظیمت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسمت علیکم یا اتتحایل بحق یا اللہ یا بتتحایل بحق یا باعث یا جتتحایل بحق یا جبار یا تتحایل بحق یا
دایان ہو، یا حتت حائل بحق یا ہادی ہو، یا وتت حائل بحق یا وارث ہو، یا زتت حائل بحق یا ذکی ہو، یا حتت حائل بحق یا حمید ہو، یا تات حائل بحق یا طاہر و عجیب و عطیو بامر اللہ تعالی یا اصحاب الارواح۔ اس عظیمت کا میں آپ کو مقصد بھی بتاتا ہوں، دوبارہ پڑھ کر میں آپ سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسمت علیکم یا اتت حائل بحق یا اللہ، یا بتت حائل بحق یا باعث، یا جتت حائل بحق یا جبار، یا ددت حائل بحق یا دیان، یا حتت حائل بحق یا ہادی، یا وتت حائل بحق یا وارث، یا زتت حائل بحق یا ذکی، یا حتت حائل بحق یا حمید، یا تات حائل بحق یا طاہر، عجیب و عطیو بامر اللہ تعالی یا اصحاب الارواح۔ یہ دوستو عظیمت ہے نقش جاری کرنے کی۔ یہ جب آپ لوگ ایک نقش یعنی کہ مکمل لکھ لیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ 45 نقش پورا لکھ لیں اور ایک دفعہ ایک مرتبہ پڑھ کر یہ عظیمت جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، یہ پڑھ کر آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ سمیت اس پر پھونک دینی ہے اور نقش کو فولڈ کر کے اکٹھا رکھ لینا ہے۔ تو جو نقش کی زکوٰۃ کے دوران آپ نے ایک اگربتی سلگا لینی ہے، روزانہ ہی نقش کی زکوٰۃ کے لیے نقش اپنے نقوش 45 نقوش لکھنے ہیں، 45 اور 45 دن تک لکھنے ہیں، لگاتار لکھنے ہیں، ٹائم ایک رکھنا ہے۔ جگہ کا بھی آپ جو ہے وہ انتظام کر لیں کہ جگہ ایک ہو، جگہ تبدیل نہ ہو۔ اگر بالفرض مجبوری کے تحت آپ کو کہیں جانا پڑتا ہے تو پھر آپ اس کو عادت نہیں بنانی، یعنی کہ ٹائم ایک رکھ لینا ہے، کوئی ایک آدھ دن آگے پیچھے، یعنی کہ اگر جگہ کا مسئلہ آپ کو ہے، آگے پیچھے جانا پڑے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن کسی سے بات نہیں کرنی، باوضو حالت میں لکھنے، کپڑا وغیرہ پاک صاف ہو، کمرے میں آپ کے سوا کوئی بھی نہ ہو، تو اپنا حصار وغیرہ کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ بھی کریں تو کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ تو اس 15 کا جو نقش ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے آپ لوگوں کو مختلف کیفیات سے گزرنا پڑے گا۔ کوئی چیز اگر نظر آتی ہے یا آپ کے معاملات تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوں گے تو آپ نے گھبرانا نہیں، پریشانی نہیں لینی، تو یہ عمل کی کامیابی کی نشانی ہے۔ تو اس میں ترک جمالی جلالی، یعنی کہ آپ نے کوئی دودھ کچا نہیں پینا، دہی نہیں کھانی، آپ پیاز وغیرہ لہسن وغیرہ کچا نہیں کھانا، یہ آپ اگر نہیں کھائیں گے، ویسے کوئی پرہیز نہیں ہے، لیکن اگر آپ ترک جمالی و جلالی کریں گے تو آپ اس کا جو پاور ہے وہ اتنی بڑھے گی کہ میں اب سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور 15 کا نقش کا جو بہت ہی فائدے ہیں اور بہت ہی سے کام لے سکتے ہیں، یعنی کہ بہت ہی بڑے فائدے ہیں اس کے، جس نے یہ زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس نے کوئی ابھی تک عمل بھی نہیں کیا۔ تو اس کا جو طریقہ کار میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ اس سے کام لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 4 عدد نقوش جو ہیں وہ محبت کے لیے استعمال ہوں گے عنصر کے حساب سے، یعنی کہ بادی، آتشی، آبی اور جو ہے خاکی، یہ 4 نقوش جو عنصر کے حساب سے آپ دیں گے۔ اور طلاق کے لیے جو ہے وہ ایک نقش وہ پرانی قبر میں، اور ہلاکت کے لیے دشمن کی ہلاکت یا بیمار کرنے کے لیے وہ آپ قبرستان میں ایک عدد نقش دفن کر دیں گے۔ تو اسی طرح جو زبان بندی کے لیے وزن کے نیچے، یا اپنے شور کے لیے یعنی کہ بازو وغیرہ یا پلانے وغیرہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مریضوں کے لیے یعنی کہ کسی آسیب والے یا جادو والے مریض کے لیے ایک گلے میں 3 عدد جو ہے وہ پینے کے لیے آپ دیں گے، 3 دن یا 7 دن کے لیے۔ اسی طرح آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جو بندہ عامل ہوتا ہے یا اس نقوش کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا عملیات کو جانتا ہے تو وہ جو طریقہ کار جو ہوتا ہے سیم کافی جو اس طرح کے نقوش ہیں نورانی، تو ان کا استعمال طریقہ جو ہے وہ سیم ہوتا ہے۔ تو آپ یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے 0307 044 9701، یہ ابھی تک بینڈ ہے، لیکن ان 2 نمبرز میرے جو ہیں آن ہے، نیچے جائز ہے، دوسرے اوپر والا جو ہے ٹیلی نار مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو یا آپ کو استعمال کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، اگر میں تفصیل سے نہیں بتا سکا کوئی چیز، اس میں کوئی نقطہ رہ گیا ہے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو نوچندی جمعرات جو ہوتی ہے، نوچندی کا دن ہوتے ہیں 3 چاند کے بعد شروع ہوتے ہیں، 4 سے لے کر 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، اس میں جو بھی جمعرات آئے اس سے آپ یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی مہینہ ساز ہو یا منقلب ہو یا کوئی بھی جس میں
12 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے آپ اس کی نقش کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو میری طرف سے ان لوگوں کو اجازت ہے جو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں گے اور درود پاک پڑھ کر ایک تسبیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کی آل پاک اور تمام انبیاء علیہ السلام کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوستو سوری ایک بات جو ہے وہ بتانی رہ گئی ہے کہ اگر آپ یہ مکمل کر لیں جب زکوٰۃ 45 دن کے جو تعویذات ہیں وہ 46ویں دن یعنی کہ 45 دن پورے ہو جائیں تو 46ویں دن آپ نے ایسا کرنا ہے، 46ویں دن اس کو لے کر جا کر کسی نہر یا سمندر یا کسی بہتے پانی دریا میں یہ ڈال دینے ہیں، یعنی کہ کسی شاپر وغیرہ میں پیک کر کے، تو ساتھ اس کے اینٹ وغیرہ یا کوئی بھاری پتھر وغیرہ باندھ کر تو اس طرح پھینکنے ہیں، یعنی کہ اس طرح ڈالنے ہیں کہ وہ نیچے جا کے بیٹھ جائے۔ اس کے بعد آ کر گھر جو ہے وہ میٹھی کھیر پکا کر تو فاتحہ وغیرہ پڑھ کر تو آپ نے سرکار کو اور تمام انبیاء اور صحابہ کرام کو دے دینا ہے، اور یہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے آپ کیا دے دیں گے۔ اس کے بعد روزانہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 45 دفعہ یا 15 دفعہ یا 9 دفعہ 9 15 یا 45 دفعہ جو عظیمت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے اقسمت علیکم سے لے کر تو یہ اصحاب الارواح تک جو ہے یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، تو آپ کا یہ عمل قابو میں رہے گا۔ اگر آپ لوگ 9 بار پڑھیں گے یا 15 بار پڑھیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں تو 45 دفعہ پڑھیں گے تو بہت ہی بیسٹ ہے۔ اور کسی کو تعویذات وغیرہ بنا کے دیں گے یا استعمال کریں گے تو ہر نقش پر ایک دفعہ پڑھ کر یہ پھونک دیں گے، اور کسی کلائنٹ وغیرہ کو یہ خود استعمال کرنا چاہیں تو یہ نقش آپ کا جاری بھی ہوگا، اس کا فیض بھی آگے تک رہے گا۔ تو یہ جو 2-3 باتیں ہیں یہ سمجھ لیں کہ بہتے دریا میں ڈالنا ہے اور اس عظیمت کو 45 دفعہ پڑھتے رہنا ہے۔ تو یہ جو انفارمیشن میں آپ کو دے سکوں۔ السلام